اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ باذۃ منی۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ آج ہم شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، یقیناً آج جس طریقے سے پوری کائنات میں غم شہزادی عالمیان منایا جا رہا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے کربلا کے سانحے کے بعد کربلا کے قاتلین کو منظر عام پر لا کر سب کو بتا دیا گیا کہ کربلا کے قاتلین کون تھے، اسی طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلین کو بھی منظر عام پر آنا ہی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی ہاشم عابدی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار بہت بہت خیر مقدم ہے اس پروگرام سخن میں آپ کا۔ جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ کس طرح کے اسباب تھے؟ ہم چاہیں گے کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں، لیکن ہم مختصراً چاہتے ہیں کہ وہ اسباب بیان کیے جائے تاکہ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک حق بھی ادا ہو جائے اس شہادت کے سلسلے میں جو ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام عالم اسلام خصوصاً عالم تشیع خصوصاً اپنے ناظرین کی خدمت میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خود شہزادی کے وارث حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فضلہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جناب شہزادی کونین کی شہادت کے جو اسباب اور جو عوامل بیان کیے گئے وہ اظہر من الشمس ہیں۔ اس میں سے جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے ولایت کا دفاع، ولایت امیر المومنین کا دفاع۔ بے شک۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شہزادی کونین جب اپنے چچا جناب حمزہ سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر مبارک پر گریہ فرما رہی تھیں تو وہاں سے کہ کوئی آدمی گزر رہا تھا، راوی کہتا ہے کہ وہ گزر رہا تھا، اس نے جناب شہزادی کونین سے کہا کہ اے بی بی، اے کاش آپ کے والد بزرگوار نے اپنی زندگی ہی میں اپنی خلافت و جانشینی کا اعلان کر دیا ہوتا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ کیا تم انسیت غدیر، کیا تم غدیر کو بھول گئے؟ تو یہ غدیر کو اور ولایت مولائے غدیر کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شہزادی کونین نے اس اقدام کو کیا، اور اس سلسلے میں جو جناب سیدہ نے امیر المومنین کی حفاظت کی، امیر المومنین کی پاسبانی کی، امیر المومنین کی حمایت، وہ بھی کس طرح سے حمایت کی کہ آپ نے جو خطبہ دیا اس میں بھی امیر المومنین کی ولایت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو آپ انصار و مہاجرین کے گھر گئی ہیں، انصار کے گھر، وہاں پر بھی لوگوں سے یہی امیر المومنین کی ولایت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، اور لوگوں سے کہا کیا تم غدیر بھول گئے ہو، کیا تم مولائے غدیر کو بھول گئے؟ تم نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد تم نے ٹھکرا دیا بیعت کو۔ کیونکہ یہ جن لوگوں نے اس امیر المومنین کے حق کو غصب کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ وہی اسلام سے پہلے والا دور جاہلیت پلٹ ہے۔ جی، کیونکہ پیغمبر اسلام کا جو پیغام ہے وہ یہی تھا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی مخلوق کی خدمت ہو، اس کی مخلوق کی پاسبانی ہو۔ یہی پیغام ہے اللہ کا، یہی پیغام ہے قرآن کا، یہی پیغام ہے رسول کا، یہی پیغام ہے ائمہ ہدیٰ کا کہ اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت ہے جناب۔ لیکن یہ مخلوق کی خدمت کیسے ہوگی؟ مخلوق کی خدمت کے لیے ایک نظام چاہیے، اس نظام کو کہتے ہیں حکومت۔ اہل بیت کے نزدیک حکومت مقصد نہیں ہے، اہل بیت کے نزدیک حکومت وسیلہ ہے۔ جی، لہذا اس وسیلے کے لیے رسول اللہ نے مدینہ میں حکومت قائم کی، اور آپ دیکھیے کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا، عرب و عجم کے فرق کو مٹا دیا،
اور میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر دوں کہ جناب شہزادی کونین نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ حق کو اس کے حقدار کو دے دیتے، یعنی امیر المومنین کو حکومت دے دیتے، تو قیامت تک کبھی دو لوگوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ اللہ اکبر سرکار، لیکن اب ہم عالم اسلام میں جب دیکھتے ہیں تو ہمارے درمیان وہ تمام مسلمانوں کے جو مکتب فکر ہیں وہ اس بات کو کہنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور یہ صرف لوگوں کی من گڑھنت ہے، لوگوں کی طرف سے بنائے ہوئے کردار کو، جو کہ اکثر ہم لوگوں کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سبا نے اس طریقے کی چیزیں جو شروعات کی تھی اور اس کو سبیت نام کے ایک اس راوی کے نام سے لگایا تھا کہ وہ تو جھوٹا راوی تھا، اور اس نے یہ روایت نقل کی ہے کہ شہزادی پر یہ مظالم ہوئے، تو اس کو ہم کس طرح سے دفاع کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ولایت امیر المومنین اور یہ سارے مسائل ہیں، اس کے لیے خود مرحوم و مغفور علامہ میر حامد حسین موسوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابقات الانوار ہے، اس کے بعد علامہ امینی کی کتاب الغدیر ہے کہ جس میں یہ باقاعدہ طور پہ صراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابن ابی الحدید معتزلی، جو کہ شیعہ نہیں ہے، اہل سنت ہے، معتزلی ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے، نہج البلاغہ کی شرح میں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جہاں بھی ہے وہاں پہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس جانب توجہ کم کر دی، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو موقع مل گیا، ورنہ کل بھی اور آج بھی، لیکن میں وہی جملہ کہوں گا جو مرحوم آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دشمن جان لے، جتنی بھی سازشیں کرنا ہو کر لے، اگر وہ جناب سیدہ کی شہادت میں شک و شبہات ایجاد کرنا چاہتا کرے، لیکن جو مصائب جناب شہزادی کونین پہ ہوئے ہیں اس کو نہیں چھپا سکتا ہے وہ، بے شک۔ اور آپ دیکھیے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اگر آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوا تھا، تو ان سے پوچھئے کہ جناب سیدہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جناب سیدہ کے نماز جنازہ میں کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ جناب سیدہ کے جنازہ کیوں رات کی تاریکی میں اٹھا؟ آپ مسلمان ہیں، رسول کی اکلوتی بیٹی دنیا سے گزر گئی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول کی بیٹی کہاں دفن ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول کی بیٹی کے جنازے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، پورا مدینہ بھرا ہوا تھا۔ بے شک 95 دن 75 دن کے اندر رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور مسلمان وہ بھی مدینے میں کیوں نہیں شریک ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو خود ہم سوال کریں گے کہ آپ بتائیے، آپ ہم سے نہ سوال کریے بلکہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ شہزادی کونین ہیں، رسول کی اکلوتی بیٹی، ان کی قبر کہاں ہے؟ لہٰذا یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کی جانب ہم کو متوجہ رہنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے، اس کو عیاں کرنا چاہیے۔ جی، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف ایسا نہیں کہ کوئی کسی خاص طبقے کی، بلکہ جو بھی شیعہ ہے، جو بھی جناب سیدہ کو مانتا ہے، جو بھی جناب سیدہ کی ولایت کو مانتا ہے، جو بھی جناب سیدہ کی اولاد کو مانتا ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ آپ کے مصائب کو، آپ کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، آپ نے جو اقدامات کیے اس کو برملا کرے، لوگوں کو بتائے۔ سرکار اب ہم اس خطبے کی طرف آتے ہیں جو شہزادی نے خطبہ دیا ہے، خطبہ فدق کے نام سے۔ کیا تواریخ نے اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے اس خطبے کو عیاں کرنا چاہیے تمام امت مسلمہ کے سامنے کہ جو شہزادی نے یہ خطبے کو دیا ہے اور کیسے اپنے حق کو دنیا کے سامنے رکھا ہے؟ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں آپ نے صرف اگر آپ پورا خطبہ دیکھیے گا تو خطبے کے مضامین میں جہاں پر اپنے حق کے دفاع کو بیان کیا ہے، خطبہ فدقیہ جسے کہتے ہیں، وہیں پر آپ نے پورے اسلام کی ایک اجمالی تعارف کرا دیا ہے کہ ایمان کیوں ضروری ہے، نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، زکوٰۃ کیوں واجب ہے، یہ تمام کی چیزیں، رسول کی فضیلت کو بیان کیا آپ نے۔ جزاک اللہ۔ پھر آپ نے امیر المومنین کے بارے میں بتایا کہ امیر المومنین کون تھے، پھر اس کے بعد آپ نے آیتوں کے ذریعے سے اپنے حق کو ثابت کیا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ خطبہ فدقیہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت زید شہید نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو اسی طریقے سے
اپنی جد ماجدہ کا خطبہ فدکیہ یاد کراتے ہیں، جس طرح سے ان کو دین اور نماز و روزے کو سکھاتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لہٰذا یہ چونکہ ہماری بے توجہی ہے، اگر ہم متوجہ رہیں اپنے معارف کی طرف، اپنے تعلیمات جو اہل بیت علیہ السلام نے دی ہے، ورنہ جس چیز کی طرف بھی توجہ کم ہو جاتی ہے اس کی طرف لوگ اسے ختم کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شہزادی کی یاد کو بھی منائیں، شہزادی کے تذکرے کو بھی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات خصوصاً اس خطبہ فدق کو بھی بیان کریں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ شہزادی نے اس خطبے میں کیا کہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سرکار، اب ہم اس 75 دن یا 95 دن کی اس تاریخ کو، جس میں ایک مصائب کا وہ ٹکڑا جو پورا مرثیہ ہے خود بخود، اور انسانوں کے لیے شاید یہ معرفت کا بھی وہ ہے کہ کس طریقے سے رسول کی اکلوتی بیٹی، آج ہم دنیا کے تمام ادیان کی طرف دیکھیں تو ان کے رہبران کے لیے، ان کی جو اولاد ہے اس کے لیے عجیب طریقے کے جملے ملتے ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں کے لیے کیا یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اور اس مصائب کے جملہ جو صبت علیہ مصائب، جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے کیا، اس پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ روشنی ڈالیں آپ۔ شہزادی کونین کا یہ مرثیہ کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیہ، کہ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو وہ شب تار میں بدل جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم مصیبت ہے کہ جو 75 دن 95 دن شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، لیکن وہ ایک شہزادی کی جو شہادت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، جو آپ کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں ان کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے سلسلے میں کہ آخر وہ مصیبتیں جو ایک مصائب ہے کہ جس سے انسان سوچ لے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی سن رسیدہ بی بی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک 18 برس کے سن کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں 18-20 سال کی ہو گئیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کر رہی ہیں، لیکن شہزادی نے اسی 18 سال کی عمر میں وہ سب تمام چیزیں ہیں، اور جو مصائب آپ کے اوپر ڈھائے گئے ہیں وہ ایسے مصائب نہیں ہیں کہ جس کو صرف یہ سمجھا جائے کہ وہ آئے اور آ کے دروازے کو جلا دیا۔ یعنی ایک طرف رسول جیسا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے بعد شکم میں جو بچہ ہے اسے شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رخسار نیلے ہیں، کان کی لو زخمی ہے، کہ امام حسن علیہ السلام اس کوچے سے نہیں گزرتے تھے، اس راستے سے نہیں گزرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ مدینے میں ہر راستے پہ جاتے لیکن اس راستے پہ، کہا میں جب اس راستے پہ جاتا ہوں تو مجھے میری اماں کے مصائب یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ اسی راستے میں میری ماں کو تماچے مارے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ لوگ ملنے کے لیے آئے شہزادی کے سامنے، تو روایت کہتی ہے جناب شہزادی کونین نے فرمایا کہ اے فضہ میرا چہرہ دیوار کی طرف کر دو۔ یعنی ایک انسان اگر اپنا چہرہ دیوار کی طرف کرنا چاہتا تو گردن گھما سکتا ہے، لیکن نہ جانے وہ کون سی تکلیف ہے کہ شہزادی اس حوالے سے بھی پہلو شکستہ، ہاتھ میں ایسا، یہ تمام مصائب ہیں، اور دل میں زخم، امیر المومنین کی مظلومیت، کہ جس دروازے پہ پیغمبر آ کے سلام کرتے تھے، آج امیر المومنین کا سلام کوئی سلام کیا کرے بلکہ سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا یہ وہ مصائب ہیں کہ جن سے شہزادی نے کہا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیہ، اللہ جانے وہ کون کون سی مصیبت تھی۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان مصائب کو عیاں کریں، ان باتوں کو بیان کریں۔ مجھے یاد آتا ہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی مرحوم نے فرمایا تھا کہ
امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنا تولی کی علامت ہے، لیکن حضرت زہرا کی عزاداری کرنا تولی کی بھی علامت ہے، تبرے کی بھی علامت ہے۔ پھر آپ دیکھیے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے، یہ ایک محسن کی شہادت نہیں، ایک بچے کی شہادت نہیں ہے، بلکہ 1/3 سادات کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، 1/3 ایک تہائی سادات کی شہادت ہے۔ آغا اب ہم کیونکہ بہت جلدی سوال بھی کرنا ہے آپ سے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری تاریخ کے پس منظر کو امویوں نے زیادہ دبانے کی کوشش کی ہے، یا شروع سے یہ سلسلہ چلا تھا کہ ان سارے مصائب کو دبا دیا جائے؟ دیکھیے، حکومتوں کی ایک روش رہی ہے، جب بھی کسی مسئلے کو دبانا ہوتا ہے تو اس سے بڑا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، جب داخلی مسائل کو دبانے ہوتے ہیں تو خارجی مسائل چھیڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب ملک کے درمیان کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے، ملک کے باہر کے مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں۔ وہی حال ہوا اس زمانے میں بھی، ابتدا سے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ ادھر 95-75 دن کے اندر شہادت ہو رہی ہے، ادھر آپ دیکھیے کہ فوراً ہی ہر طرف محاذ آرائی شروع ہو گئی، ایران پہ حملہ ہو رہا ہے تو کبھی اسپین کی جانب جا رہے ہیں، کبھی ادھر حملہ ہو رہا ہے، فتوحات کا زمانہ شروع کر دیا گیا۔ یعنی جتنے لوگ فوجی تھے، جتنے بھی مجاہدین تھے، جو بھی بہادر تھے، جو سپاہی تھے، وہ سب کے سب بارڈر کے اوپر پہنچ گئے، مدینے کو خالی کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو 2 دور رہا ہے حکومت کا، ان دونوں دور میں اگر آپ دیکھیے کہ اتنے فتوحات ہوئے ہیں کہ آج ان لوگوں کا نام دنیا کے فاتحان میں شمار ہوتا ہے کہ یہ لوگ فاتح لوگ ہیں، ان لوگوں نے اسلام کو کافی فروغ دیا ہے۔ یہ فروغ کیوں دیا ہے؟ یہ فتح کیوں کی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو خارجی مسئلہ چھیڑا تھا، صرف اس لیے کہ یہ جو داخلی اہم مسئلہ ہے یہ دب جائے، یہ دب جائے۔ اور یہ آج کے بھی حکمراں یہ کام کرتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال آپ خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب بھی کسی حاکم کو اپنے ظلم کو چھپانا ہوتا ہے تو وہ خارجی مسائل کو پیش کر دیتا ہے، کہہ دیتا کہ نہیں دیکھیے باہر سے یہ ہو رہا ہے، لہذا دوسرے مسائل کو پیش کر کے الجھا کے اس مسئلے کو چھپایا گیا ہے۔ اور آج بھی یہ کام آغا کتنی ذمہ داری ہے ہم لوگوں پر، اب کتنی ذمہ داری؟ یقیناً کیونکہ حالات بھی بڑے سازگار ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کس طریقے سے اس ایام کو برپا کیا جائے اور لوگوں تک پیغام پہنچا جائے، خصوصاً ان لوگوں پر جو ابھی بھی تھوڑا سا دل میں کہیں نہ کہیں انسانیت کا درد رکھتے ہیں؟ میں بات یہی کہوں گا کہ عزاداری جو جناب سیدہ کی عزاداری ہے، اور چاہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو، ہم اس کو رسم و رواج چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ عزاداری رسم نہیں ہے، بے شک عزاداری رسم نہیں ہے کہ عزائے فاطمی آئی اور ہم نے مجلس سے کرنا شروع کر دی، یہ رسم ہے، ہمارے باپ دادا کر رہے تھے لہذا ہم بھی کریں گے، یا ایران میں ہوتی ہے ہم بھی کریں گے، عراق میں ہوتی ہے ہم بھی کریں گے، یا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہماری ذمہ داریوں میں ہے یہ عزاداری۔ لہذا جب ہم ذمہ داری سمجھ کے کام کرتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ لہذا جب انسان جس طرح سے ہم اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے، عصری تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں، ابھی ایڈمیشن ہونے والے ہیں، ابھی آپ سوچئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس اسکول میں جائے گا، جی اچھے سے اچھا اسکول ہو، کس کے پاس ٹیوشن پڑھے گا، کہاں کوچنگ پڑھے گا، کون سی کتاب پڑھے گا، کیا کیا چیزیں اس کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہم تربیت کر رہے ہیں مجلسوں میں اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی، تو اس کے بارے میں ہم نے کتنا سوچا ہے؟ یہ صرف رسم ہے کہ ہمارے باپ دادا کی فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں مجلس ہوتی تھی، ہمارے باپ دادا کرتے تھے لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ جب ہم اس رسم سے اٹھ کر اپنی ذمہ داری، جتنی اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں دینی تعلیم کے سلسلے میں، ویسی دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں اگر ہم اپنے دین اور عزاداری کے لیے بھی فکر کریں گے تو پھر بہت سارے مسائل ہوں گے جس میں یہ بھی بیان کیا جائے، یہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بیان ہو کہ کیا اسباب ہیں عزاداری کے،
عزاداری کس طرح ہونی چاہیے، یا پھر عزاداری میں کیا بیان ہونا چاہیے، معرف دین کیا ہونا چاہیے، یہ صرف رسم نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لہذا ہماری قوم اور ہماری ملت ایسا نہیں ہے کہ وہ بے عمل ہے، بے عمل نہیں ہے بلکہ صرف بے خبر ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے، جیسا بھی معلوم ہوتا ہے، آپ نے خود دیکھا ہے یہ جو عزاداری حضرت زہرا کی ہو رہی ہے، پوری ہندوستان میں ہو رہی ہے، جگہ جگہ ہو رہی ہے، کوئی باہر سے پیسے نہیں آ رہے۔ اگر باہر سے پیسے آ بھی رہے ہوں گے تو وہ مخصوص جگہوں کے لیے آ رہے ہوں گے۔ یہ خود ہماری ملت جو امام حسین علیہ السلام کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہی تھی، کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی تھی، آج وہ مادر حسین کے لیے خرچ کر رہی ہے، ان کی عزاداری کے لیے خرچ کر رہی ہے۔ بے عمل نہیں ہے، لیکن جب اسے بتایا جائے گا، اسی طریقے سے جب ہماری ملت کو یہ بتایا جائے گا، یا ہماری قوم کو یہ بتایا جائے گا کہ عزاداری کس طرح ہونی چاہیے، اور ملت بیدار ہوگی، تو اس میں معارف کو بیان ہوں گے، اس میں پھر یہ مجاوروں والی عزاداری نہیں ہوگی بلکہ مجاہدوں والی عزاداری ہوگی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ میں نے وہی سوال جو آپ سے کیا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی بھی یہ پیغام کی شکل میں دنیا تک جانا چاہیے کہ یہ مجالس کا سلسلہ بحمدللہ یقیناً بہت ضروری ہے، جس سے ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر بھی اصلاح پیدا ہو اور شہزادی کونین کے تمام وہ تعلیمات اور معرفت بھی ان تک منتقل بھی ہو۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اور ایسے کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں کہ واقعی ایک ایسی شہادت جو مظلومانہ شہادت تھی۔ یقیناً ہم کربلا کا، جو میں نے جیسے اپنے تعارف میں کہا کہ کربلا کے ہر ایک واقعے سے ہر ایک انسان کنارے اور اس کو جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن شہزادی کی تمام تر چیزیں ابھی بھی پوشیدہ ہیں اور صرف چند لوگ ہیں، یعنی اگر ہم اپنی ملت کی بات کریں، اس کے علاوہ اور لوگ نہیں جانتے، تو وہ کس طریقے سے پھیلاؤ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جب لوگ ہمارے علوم کی، ہمارے کلام کی چاشنی کو محسوس کریں گے تو ہمارا اتباع کریں گے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا، ہمارے کلام کے محاسن کو جانیں گے، لتبعونا، تو ہماری اتباع کریں گے۔ ہمیں اپنے حاشیوں سے زیادہ اہل بیت کے متن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ واہ، کہ جو اہل بیت کی حدیثیں ہیں، آج کہ ہم نے کیا کہا، ہمارے باپ دادا نے کیا کہا، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے، اہل بیت نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، آج کا زمانہ مجازی دنیا کا زمانہ ہے۔ آج ہماری باتیں پوری دنیا میں پہنچتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کمرے میں بند ہے تو اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے پاس اگر ایک چھوٹا سا یہی موبائل ہے، وہ اپنی بات کو پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری اپنا فریضہ سمجھے کہ ہم کس طرح سے دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور تبلیغ دین صرف ایسا نہیں علماء پہ، بلکہ جس کو جتنا معلوم ہے، جس کو جتنا ہے، اپنی ذمہ داری۔ لیکن ہاں، اس کے سلسلے میں ہے یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک پہ جعلی حدیثوں کا سلسلہ ہے، اس سے بھی بند ہونا چاہیے، اور جعلی اور معجزاتی واقعات اور SMS کا سلسلہ ہے، اسے بھی بند کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ یقیناً آج کی اس نورانی گفتگو، آپ سماعت فرما رہے تھے ناظرین پروگرام سخن کے حوالے سے۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔